السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ اماں نے 13 سالہ نوکرانی سے غصے میں پوچھا جو حاملہ تھی۔ اس نے ابا کی طرف اشارہ کیا جبکہ میرے ابا فالج کے مریض تھے اور ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں اسے بہت مارتی تھی۔ ایک دن اماں نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن گزرے، اماں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی پر وہ نہ ملی۔ ایک دن میں نے اسے سرکاری اسپتال میں دیکھا۔ میں اس سے ملنے گئی پر قیامت اسی لمحے ٹوٹ گئی تھی۔ جب بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے اور تم کس قدر نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ ہمارے گھر میں رہ کے تم نے ہماری عزت پر داؤ پر لگا دیا۔ آخر کون ہے اس کا گناہ کے ذمہ دار؟ کون ہے؟ زبان کھولو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میری اماں کی دھاڑ پورے گھر میں گونج رہی تھی اور ان کی آواز کی گھر کی دیواریں تک لرز رہی تھی۔ سامنے فرش پہ 13 سالہ ریشما سہمی ہوئی بیٹھی تھی جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کا پیٹ نمایاں طور پہ ابھرا ہوا تھا جو اس کے گناہ کی گواہی دے رہا تھا۔ اماں غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور بار بار آگے بڑھ کر ریشما کو مار رہی تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ریشما کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا جیسے وہ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی ہو۔ بول کمبخت ماری، کس کا گناہ ہے؟ یہ کون ہے اس کا باپ؟ اگر آج تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور یہی دفن کر دوں گی۔ ریشما صرف روئی جا رہی تھی اور اس کی ہچکیوں نے پورے کمرے میں ایک سوگوار سما باندھ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کبھی اماں کو دیکھتی ہوئی جو اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہی تھی اور وہ بھی اس کمرے کے دروازے کو دیکھتی جہاں میرے ابا فالج زدہ حالت میں بستر پہ پڑے تھے۔ اماں کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا کیونکہ ایک کم عمر ملازمہ کا اس طرح حاملہ ہونا ہماری گھر کی عزت پہ ایسا داغ تھا جسے دھونا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل بھی ریشما کی اس حرکت پہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمیں سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میرا نام سدرا ہے اور میں اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم ایک سفید پوش اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عزت ہی ہمارا کل اثاثہ ہے۔ میرے ابا پچھلے 5 سالوں سے فالج کے شکار تھے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گئے تھے۔ فالج کے شدید حملے نے ان کا نچلا دھڑکا بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کروٹ بدل سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بولنے کی صلاحیت بھی جا چکی تھی اور وہ اپنی بات سے آنکھوں اور اشاروں سے سمجھ جاتے تھے اور وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ گھر کا سارا نظام میری اماں چلاتی تھی جو بہت سخت مزاج اور اصولوں کی پکی عورت تھی۔ وہ اپنی عزت اور گھر کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ ریشما نے اپنے گھر کے پچھلے 2 سال سے کام کر رہی تھی اور ایک یتیم اور لاوارث بچی تھی جسے اماں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اماں نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ریشما کس طرح سے جان چھڑک کر ابا کی خدمت کرتی تھی اور ابا کی بیماری کے دنوں میں ان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں تھی۔ کیونکہ اماں گھر کے باقی کاموں اور مہمانداریوں میں مصروف رہتی تھی اس لیے ابو کا کھانا پینا، ان کی دوائیاں، ان کے کپڑے بدلنا، ان کی صفائی ستھرائی سب ریشما کے ذمے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ابا کا منہ دھلاتی، انہیں دلیا کھلاتی اور گھنٹوں ان کے پاؤں دباتی رہتی تھی۔ میں نے اکثر اسے ابا سے باتیں کرتے دیکھا تھا کہ ابا بول نہیں سکتے تھے مگر ان کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، ابا جی آج موسم بہت اچھا ہے، آپ کو میں کھڑکی کے پاس وہیل چیئر پر بٹھاتی ہوں اور اپنی چھوٹی سی جان پر بوجھ اٹھا کر انہیں وہیل چیئر تک لے جاتی تھی اور ابا کو باپ کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی ہر ضرورت بنا کہے پورے کر دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنی تنخواہ کے پیسوں سے ابا کے لیے پھل یا کوئی نرم کھانے کی چیز لے آتی تھی جسے دیکھ کر اماں بھی خوش ہوتی تھی۔ یہ لڑکی بہت وفادار ہے، کبھی ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیا ہوتی ہے اور جو ابا کے سرانے بیٹھ کے تسبیح پڑھتی رہتی ہے، وہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے اور ہمارے ہی گھر میں رہ کر ایسا گناہ کر سکتی ہے جس سے ہمیں سر شرم سے جھک جائے۔ اماں کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور بار بار ریشما کو کوس رہی تھی اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ریشما نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے رکھے تھے اور مسلسل خوف سے کپا رہی تھی۔ اماں نے پھر بھی ریشما کو زوردار تھپڑ مارا
جس کی آواز سے میرا دل دہل گیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میں آخر بار پوچھ رہی ہوں، زبان کھول، کمبخت کس نے کیا ہے؟ یہ سب کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں؟ اگر تو نے نام نہیں بتایا تو میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ریشما نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، اس کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں میرا فالج زدہ ابا لیٹے تھے۔ یہ اشارہ دیکھ کے میں اور اماں دونوں سکتے میں آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے وقت تھم گیا اور ہماری سانسیں رک گئیں۔ اماں کی آنکھیں میں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ تم کس کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟ وہ تو فالج کے مریض ہیں، ہل بھی نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے بھی سہارے کے محتاج ہو۔ تم ان پہ اپنا گھناؤنا الزام ہی لگا رہی ہو۔ تمہیں شرم سے دھوپ کیوں نہیں مرتی؟ اماں نے بے یقینی اور غصے سے چیخ کے کہا۔ ان کے دماغ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ان کا شوہر جو بستر سے مر ہے، وہ جو اللہ کا ولی سمجھتی ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مگر ریشما مسلسل روتے ہوئے ابا کے کمرے کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی، جیسے وہ بزت ہو، اور کہہ رہی تھی کہ سب کے ذمہ دار وہی ہیں۔ اس کے اشارے میں ایک عجیب سی یقینی دہانی تھی جس نے اماں کے غصے کو جنون میں بدل دیا۔ اماں کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ انہیں لگا کہ ریشما اپنا گناہ چھپانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے ایک ایسے بے بس شخص پہ الزام لگا رہی ہے جو اپنی صفائی میں بول بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس پر اتنا بڑا بہتان۔ اماں کو اپنے شوہر کی پاک بازی پر پورا یقین تھا اور ریشما کو یہ جھوٹ اس لیے ناقابل برداشت تھا۔ اماں نے آؤ دیکھو نا تاؤ ریشما کو بال سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اسی وقت نکل جاؤ۔ تم جیسی بد کردار اور جھوٹی لڑکی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے پناہ دی، تجھے روٹی دی اور تو نے میری ہی پیٹھ میں چھرا بھونپا، میری شوہر پہ الزام لگایا۔ تجھے اللہ غارت کرے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اماں اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ ریشما روتی رہی، اماں کے پاؤں پڑتی رہی۔ اس نے فرش پر رگڑتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور فریاد کرتی رہی، بی بی جی خدا کے لیے میری بات سن لیں، مجھے مت نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے مت نکالیں۔ بی بی جی میں مر جاؤں گی۔ مگر اماں کے سر پہ خون سوار تھا۔ انہیں ریشما کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں تھا۔ انہیں صرف اپنی عزت اور اپنے شوہر کی توہین کا بدلہ لینا تھا۔ انہوں نے ریشما کو گھسیٹ کر مین گیٹ سے باہر دھکا دے دیا اور وہ بیچاری منہ کے بل سخت سڑک پر جا گری۔ اماں نے فوراً زور سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ باہر سے ریشما کی رونے اور دروازہ پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ دہائیاں دیتی رہی مگر اماں نے ایک نہ سنی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے اندر چلی گئی۔ ریشما کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور نحوست چھا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی برکت بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اماں غصے اور دکھ کی کیفیت میں صوفے پہ بیٹھی رہی تھی۔ ان کا رونا اپنی قسمت پر تھا۔ انہوں نے اسی لڑکی پہ بھروسہ کیا۔ میں ہمت جما کر کے ابا کے کمرے میں گئی کیونکہ شور شرابے کی وجہ سے وہ یقیناً پریشان ہو گئے ہوں گے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بہت بے چین تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اپنے بستر پہ تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کا حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے سوچا شاید انہیں ریشما کے جانے کا دکھ ہے کیونکہ وہ ان کی بہت خدمت کرتی تھی، یا شاید انہیں اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ الزام کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ ایک لڑکی ان پر اتنا بڑا بہتان لگا کر کیسے چلی گئی؟ میں ابا کے قریب ان کے آنسو پہنچے اور ان کے ہاتھ تھام کر کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں آپ نے بے قصور اور لڑکی جھوٹی تھی، مکار تھی۔ اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ کا نام لیا۔ اماں نے اس بدکردار لڑکی کو نکال دیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہم خود آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ مگر میری تسلیوں سے ابا کی بے چینی کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میری بات سن کے مزید تڑپنے لگے اور اپنے ہلتے ہوئے کمزور ہاتھ سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ بار بار ہاتھ کو ہوا میں لہراتے جیسے کسی کو بلا رہے ہوں یا کچھ مانگ رہے ہوں، مگر میں ان کی زبان اور اشارے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور درد تھا جو میں آج تک نہیں سمجھ سکی تھی۔
وہ شاید چیخ چیخ کے کہنا چاہتے تھے کہ مگر ان کی آواز ان کے حلق میں ہی گھٹ کے رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزرتے گئے اور ابا کی حالت بگڑتی گئی۔ ریشما کے جانے کی وجہ سے انہوں نے جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اماں زبردستی ان کے منہ سے نوالا یا دلیا ڈالتے وہ اگل دیتے تھے۔ وہ سارا دن چھت کو گھورتے رہتے یا دروازے کو دیکھتے رہتے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں اب اندر کو ڈھس گئی تھی اور رنگت سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ اماں بھی غصے میں تھی اور ریشما کو کوستی رہتی تھی۔ جب بھی ابا کی حالت دیکھتی تو کہتی اس منحوس لڑکی نے جاتے جاتے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ اس نے میرے شوہر کو صدمہ پہنچایا ہے۔ اے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اماں کہتی اچھا ہوا اسے نکال دیا ورنہ محلے میں ہماری کیا عزت رہ جاتی، لوگ تو کرتے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اماں کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا بلکہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے گھر کی عزت بچا لی ہے، مگر گھر کے اندر کا ماحول قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ ایک دن ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا، پسلی چل رہی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک ان کا جسم اکڑنے لگا۔ میں گھبرا کے چیخی اماں جلدی آئیں، ابا کو کچھ ہو رہا ہے۔ اماں باورچی خانے سے دوڑتی ہوئی آئی اور ابا کی حالت دیکھ کے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگی تاکہ انہیں ایمرجنسی میں بلایا جا سکے۔ اسی دوران ابا نے اپنی پوری بچی کچی طاقت جمع کر کے ان کے چہرے سے پسینہ شرابور ہوا تھا اور وہ شدت تکلیف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور اپنے تکیے کے نیچے اشارہ کیا۔ وہ بار بار تکیے کی طرف انگلی کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہاں دیکھو۔ میں نے سمجھا شاید وہ پانی مانگ رہے ہیں یا تکیہ اونچا کرنے کے چاہتے ہیں، مگر ان کی نظریں تکیے کے نیچے جمی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل وہیں اشارہ کر رہے تھے جیسے ان کی زندگی کا کوئی راز وہاں چھپا ہو۔ اماں نے فون رکھ دیا اور ابا کے قریب آئے اور دیکھو سدرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تکیے کے نیچے کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے رگ میں وپا میں سرایت کر گیا تھا اور آخر میں ابا میں کیا دکھانا چاہتے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا سر اٹھا اور تکیہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے ہی اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ تجھے اب بس کچھ ہی پل میں وہ حقیقت سامنے آنے والی تھی جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی اور جس کا بوجھ ابا کا کمزور دل اب مزید نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے ابا کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو دوسرے ہاتھ سے دھیرے سے تکیے کا سرکایا۔ وہاں بستر کی چادر کے نیچے خاکی رنگ کا پرانا اور مرا ترا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ یہ لفافہ دیکھ کے میں چونکی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا نے اپنی بیماری اور لاچاری کے باوجود یہ لفافہ یہاں کب اور کیسے چھپایا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا جو میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ انہوں نے بے تابی سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر کچھ میڈیکل رپورٹس اور ایک طے کی ہوئی پرچی نکلی جو شاید کسی دوائی کے ڈبے کی حصے تھی، جس پر الٹی سائڈ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اماں نے سب سے پہلے وہ پرچی کھولی۔ تحریر بہت ٹیڑھی میڑھی اور لرزیدہ تھی جیسے لکھنے کے والے نے یہ بہت مشکل اور تکلیف میں الفاظ میں گھسیٹے ہوں۔ یہ ابا کی لکھائی تھی جو بیماری کی وجہ سے میں پہچان نہیں آ رہی تھی مگر پڑھتی جا سکتی تھی۔ اماں نے پرچی پڑھنا شروع کیا تو ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ ان کے حلق سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی جیسے ان کے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے گھبرا کے اماں کے کندھوں کو ہلایا۔ اماں کیا ہوا؟ اس میں کیا لکھا ہے بتائیں مجھے، خدا را خاموش نہ رہے۔ مگر اماں سکتے ہیں کہ عالم میں ابا کو دیکھتی اور کبھی اس کاغذ کے ٹکڑے کو۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز غائب تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے وہ پرچی لی اور خود پڑھنا شروع کی تو میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس پرچی پر لکھا الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برسے اور ریشما وہ بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر ظلم مت کرنا۔ وہ حاملہ نہیں ہے، اس معصوم بچی کو جگر کی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر تمہیں بتایا تو تم اسے کام سے نکال دو گی اور اس کے بعد علاج کے تو دور کی بات کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس لیے اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں نے اسے اپنی پینشن کے چھپائے ہوئے پیسے دے کر ٹیسٹ کروائے تھے
تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اس لیے وہ میری طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ابا جی کو سب پتہ ہے اور وہ رپورٹس میرے پاس ہی ہیں، تاکہ تم یقین کر لو اسے واپس لے آؤ سلمیٰ، ورنہ وہ بچی سڑکوں پہ ایریا رگڑ رگڑ کے مر جائے گی۔ اس کا خون ہماری گردن پہ ہوگا اور اسے بچا لو۔ یہ پڑھ کے میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ سے وہ پرچی چھوٹ کر ابا کے سینے پہ گر گئی۔ ہم نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ہم نے جسے بد کردار سمجھا وہ تو موت کے منہ میں کھڑی تھی، ہم سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ہم نے اسے دھتکار دیا۔ اماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی، وہ دھارے مار مار کے رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ ہائے، میں برباد ہو گئی، میں نے کیا کر دیا؟ میں ایک بیمار اور یتیم بچی کو گھر سے نکال دیا، میں نے اس پر اتنا گناہ الزام لگایا، وہ تو پہلے ہی مر رہی تھی اور میں نے اسے مزید مار دیا۔ میں کتنی ظالم ہوں، میں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اماں گھسیٹتی ہوئی ابا کے قدموں میں گر گئے، ان کے ٹھنڈے پڑتے پاؤں کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دیں حاجی صاحب، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے اپنی عزت کا غرور لے ڈوبا، میں نے آپ کے اشارے کو نہیں سمجھا۔ میں گنہگار ہوں، آپ کی بھی اور اس بچی کی بھی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ابا آنکھیں بند کر چکے تھے، ان کے چہرے پہ گہرا سکون تھا۔ شاید انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ سچ سامنے آ گیا ہے اور اب ان کی بیوی اس بے گناہ کو بچا لے گی۔ ابا کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں مگر بہت دھیمی ہو چکی تھیں۔ اماں نے اچانک سر اٹھایا تو اپنی آنکھیں رگڑی، اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا اتر آیا تھا۔ وہ اسی وقت لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، سدرا، میں ابھی جا رہی ہوں، ریشما کو ڈھونڈنے کر لاؤں گی، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، میں اس کا علاج کرواؤں گی، چاہے میری ساری جمع پونجی لگ جائے، چاہے یہ گھر بک جائے، مگر اس بچی سے معافی مانگنی ہے، مجھے اسے بچانا ہے۔ اماں کی حالت دیکھ کے میں ڈر گئی تھی۔ وہ فوراً گھر کے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ ان کے سر سے دوپٹہ بھی دھلک گیا تھا مگر انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا، ان کی حالت خطرے سے باہر لگ رہی تھی اور میں نے پڑوسن خالہ کو آواز دے کر بلایا، انہیں ابا کے پاس بیٹھنے کو کہا اور خود اماں کے پیچھے بھاگی۔ اماں گلی میں دیوانے وار دوڑ رہی تھی اور ہر آنے والے جانے کو روک کر پوچھ رہی تھی کہ بھائی، تم نے ریشما کو دیکھا ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میں نے بھاگ کر اماں کا ہاتھ تھاما اور اماں سنبھالیں خود کو، ایسے سڑکوں پہ بھاگنے سے وہ نہیں ملے گی ہمیں اسے ڈھونڈنے میں۔ اماں روتے ہوئے بولی، سدرا، وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو بیمار تھی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، وہ بھوکی پیاسی کہاں بھٹک رہی ہوگی؟ میں نے اسے دھکا دے دیا۔ سدرا، اماں کے یہ الفاظ میرے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم نے ریشما کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے پرانے محلے کا رخ کیا جہاں وہ کبھی اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ گلیاں تنگ اور گندی تھیں اور وہاں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے اس کے گھر تک پہنچے۔ وہاں کا دروازہ ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور گھر ویران لگ رہا تھا۔ اماں نے گاڑی سے اتر کر دروازہ زور زور سے کھٹکایا، ریشما، ریشما بیٹی، باہر آؤ، دیکھو میں لینے آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پڑوس سے ایک عورت باہر نکلی، اس نے بتایا، بی بی کیوں شور مچا رہی؟ یہاں کوئی نہیں رہتا، اس لڑکی کی خالہ تو کب کا یہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے، اور وہ لڑکی ریشما، اس سے تو اس کی خالہ نے بہت پہلے نکال دیا تھا، وہ تو بے گھر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عورت کی بات سن کے اماں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی اور زور قطار رونے لگی۔ ہائے اللہ، میں اسے کہاں ڈھونڈوں، وہ بیمار بچی کہاں ہوگی؟ اماں کا رونا دیکھ کے محلے والے بھی جمع ہو گئے مگر کسی کے پاس ریشما کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی نے کہا اسے بس اڈے پر ہی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، تو کسی نے کہا وہ دربار پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور کوئی اپنی قیاس آرائی کر رہا تھا۔ اماں کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے شہر کی ایک ایک گلی چھان لی۔ ہم بس اسٹاپ پر گئے جہاں مسافر کا رش تھا۔ اماں نے ہر بھکاری، ہر بچے کو غور سے دیکھا، ہر کسی کو ریشما کی تصویر دکھا کے پوچھتی، بھائی اس بچی کو دیکھا ہے؟ وہ بہت بیمار ہے، پیٹ پھلا ہوا ہے اسے۔ لوگ تصویر دیکھ کے افسوس سے سر ہلاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہم ریلوے اسٹیشن، وہاں پلیٹ فارم پر بھی گئے، سوئے ہوئے لاوارث لوگوں کو جگہ جگہ کے دیکھا مگر ریشما کہیں نہیں تھی۔ اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ پیاس اور تھکان سے نڈال ہو چکی تھی مگر گھر واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی، جب تک ریشما نہیں ملے گی میں گھر نہیں جاؤں گی، میں کس منہ سے حاجی صاحب کا سامنا کروں گی؟
میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور ہماری مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار تھک ہار کے اماں نے زبردستی گھر واپس لائی کیونکہ ابا اکیلے تھے اور اماں کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا مگر ریشما کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک ہفتہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر میں جیسے ماتم چھایا ہوا تھا۔ ابا کی طبیعت اب بہت تھوڑی سنبھل گئی تھی۔ دوائیاں اور ڈراپس کی وجہ سے ان میں کچھ جان آ گئی تھی اور ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے پہ جمی رہتی تھیں۔ وہ جب بھی ہمیں دیکھتے تو اپنی نظروں سے سوال کرتے کہ ریشما نہیں ملی انہیں۔ جب ہم سر جھکا لیتے ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے، بہنے لگتے۔ ان کے آنسو میں ہم مزید شرمندہ کر دیتے۔ اماں حال تو سب سے برا تھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس سارا دن مصلے پہ بیٹھی رہتی تھیں اور رو رو کے دعائیں مانگتی، اللہ اس بچی کی حفاظت کرنا، اللہ اسے مجھ تک۔ اماں کا حال تو سب سے برا تھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بس سارا دن مصلے پہ بیٹھی رہتی اور رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی، یا اللہ اس بچی کی حفاظت کرنا، یا اللہ اسے مجھ تک پہنچا دے، مجھے ایک موقع دے دے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ اماں کو اب اپنی عزت کی یا لوگوں کی باتوں پہ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں بس ایک فکر تھی کہ کسی طرح ریشما زندہ مل جائے۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور صرف پچھتاوا باقی تھا۔ ایک دن میں بازار سے گھر کا سودا لینے جا رہی تھی۔ میرا دل بوجھل تھا اور ذہن میں وہی پریشانی سوار تھی کہ میں ایک پرانے سرکاری ہسپتال کے پاس سے گزری تھی کہ مجھے ہسپتال کے گیٹ کے باہر کچھ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہاں کچھ شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے اور مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی کہ مجھے اندر جانا چاہیے، حالانکہ وہاں رش بہت تھا اور مجھے جلدی گھر جانا تھا، مگر ایک انجانی طاقت مجھے ہسپتال کے گیٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور کچھ لوگ ایک اسٹریچر کو اتار رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر استقبالیہ موجود نرس سے پوچھا، باجی کیا یہاں کوئی 13-14 سال کی لڑکی آئی ہے جس کا پیٹ پھلا ہوا ہے؟ میں پچھلے کئی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نرس نے میری بات سنی اور انسنی کر دی اور ایک فائل میں مگن رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے جھنجھلا کے ایک رجسٹر دیکھا اور بیزاری سے بولی کہ یہاں ہر روز ہزاروں مریض آتے ہیں۔ بی بی ہمیں کیا پتا کون کس حال میں، تم خود جا کے وارڈس میں دیکھ لو۔ میں مایوس ہو کر مڑنے والی تھی کہ نرس نے اچانک مجھے روکا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں یاد ہے، ایک لاوارث لڑکی کو کچھ فلاحی ادارے والے 2 دن پہلے لائے تھے اور وہ بہت بری حالت میں تھی۔ اسے ایمرجنسی وارڈ سے وارڈ میں نمبر 4 میں شفٹ کیا گیا ہے، جا کے دیکھ لو، شاید وہی ہو۔ نرس کی بات سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدمیں بھاگی۔ میں نے رکشہ لیا اور سیدھا گھر پہنچی۔ اماں صحن میں بیٹھی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ چونکی۔ سدرا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اماں شاید ریشما مل گئی ہے، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ سرکاری ہسپتال کے وارڈ نمبر 4 میں ایک ویسی ہی لڑکی داخل ہے۔ اماں سنتے ہی کھڑی ہو گئے، ان کے چہرے پہ ایک امید کی کرن جاگی ہو۔ جاؤ چلو سدرا، ابھی چلو، خدا کرے وہ میری ریشما ہی ہو، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ رستہ بھر اماں دعا مانگتی رہی اور صدقے کی نیت کرتی رہیں۔ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھیں سڑک پہ جمی ہوئی تھیں۔ ہم اسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت دل خراش تھا۔ سرکاری اسپتال کی حالت بہت بری تھی، ہر طرف مریضوں کی آو پکار تھی۔ فرش پہ خون، گندگی کے دھبے تھے اور دوائیوں کی تیز بو دماغ کو چڑھی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وارڈ نمبر 4 کی طرف بڑھے۔ یہ وارڈ عمارت کے سب سے آخری کونے میں تھا۔ یہاں زیادہ تر مریض تھے جن کی بچنے کی امید کم تھی۔ وارڈ میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سے بیڈز لگے ہوئے تھے اور ہر بیڈ پہ ایک نئی داستان غم تھی، اور اماں ہر بیڈ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتی۔ میرا دل حلق میں آ گیا، ہر قدم پہ دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کہیں ہم اسے مردہ نہ پائے۔ آخرکار وارڈ کے آخری کونے والے بیڈ پہ ہماری نظر پڑی۔ وہاں ایک کمزور سا وجود پڑا تھا جس کے جسم میں نالیاں لگی ہوئی تھیں اور منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، مگر پیٹ غیر معمولی حد تک پھلا ہوا تھا، جیسے کوئی غبارہ پھٹنے کے قریب ہو۔ ہم قریب گئے تو اماں کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ریشما ہی تھی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ ریشما کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ وہ پیٹ جس نے ہم نے گناہ اور بدکاری کی نشانی سمجھا تھا،
اب ایک خوفناک اور جان لیوا بیماری کی صورت میں ہمارے سامنے ابھرا ہوا تھا۔ یہ اس غربت اور بیماری کا اشتہار تھا جسے ہم پڑھنے سے قاصر رہے تھے۔ اماں ریشما کو اس حالت میں دیکھ کے اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی اور وہ رو پڑی۔ آگے بڑھ کر ریشما کے سوکھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ ریشما ریشما میری بچی آنکھیں کھول، میں آ گئی ہوں۔ دیکھو میں اماں ہوں، تیری اماں، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تجھ پہ ظلم کیا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے تو بے گناہ ہے، تو پاک دامن ہے بیٹی، آنکھیں کھول۔ دیکھ میں تجھے لینے آئی ہوں، اب تیرا علاج میں کرواؤں گی، تجھے دنیا کے بہترین اسپتال لے کر جاؤں گی، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اماں کے ہاتھ چوم رہی تھی اور اپنے آنسو سے اس کا چہرہ دھو رہی تھی کہ وارڈ میں موجود باقی مریض اٹینڈنٹس بھی اماں کی آواز جاری سن کے افسردہ ہو گئے۔ اماں کی آواز سن کے ریشما کے جسم سے ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے بہت آہستہ سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں زرد اور ویران تھیں، جن میں زندگی کی کوئی چمک باقی نہیں تھی۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے سوکھے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں میں ایک بہت سی پھیکی اور کمزور سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ آ گئی، مجھے یقین تھا آپ آئیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اس کے ہونٹ ملے، آواز نہیں نکلی، صرف ایک کھڑکھڑاہٹ سی آواز آئی۔ اس نے اپنی بے جان انگلیوں سے اماں کے ہاتھ کو دبانے کی کوشش کی، مگر اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے وہ دو آنسو لڑک کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اور یہ آنسو خوشی کے تھے یا غم کے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شاید اس بات کا سکون تھا کہ مرنے سے پہلے اس کے پر لگایا بدنما داغ دھل گیا ہے، اب وہ بے داغ ہو کر اپنے رب کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر اپنے راؤنڈ پر وہاں آیا اور اس نے اماں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا، اماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، انہیں اٹھایا، بی بی سنبھالیں خود کو، آپ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب لوگ بہت دیر کر چکے ہیں، وہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں ایک عجیب سی مایوسی تھی جس نے میرے دل کو دہلا دیا۔ اماں نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں اسے لے جانے آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور ریشما کی رپورٹس کی فائل دیکھی۔ بی بی، اس بچی کا جگر پوری طرح ختم ہو چکا ہے، سکڑ چکا ہے، اس کے پیٹ میں جو پانی بھرا وہ زہریلا بن کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اس کے گردے بھی فیل ہو چکے۔ جب یہ لائی گئی تھی تب ہی بہت دیر ہو چکی تھی، جب بیماری کی شروعات تھی۔ اب اس کا علاج شروع ہو جاتا تو شاید ہم اسے بچا سکتے، مگر اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اماں کے سر پہ لگے۔ اماں ایک دم سے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا، انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا مت بولو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میری بچی کو بچا لو، میرے پاس پیسہ ہے، میں سب کچھ دے دوں گی، اپنا زیور بیچ دوں گی، گھر بیچ دوں گی، بس اس سے بچا لو، اس سے مرنے مت دو، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، مجھے اپنی غلطی سدھارنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کریں، خدا کے لیے کچھ کریں، اماں پاگلوں کی طرح چل رہی تھی اور ڈاکٹر اپنی بے بسی پہ شرمندہ تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اماں کے ہاتھ میں اپنے گریبان سے ہٹایا اور سر جھکا لیا۔ بی بی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسہ زندگی نہیں خرید سکتا، اور اگر پیسہ سانس سے خرید سکتا تو دنیا کا کوئی امیر نہیں مرتا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، دعا کریں اس کی تکلیف کم ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کے بعد اماں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی اور ریشما کے چہرے کو تکنے لگی۔ ریشما کی سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں، اس کا سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا، ہوا کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اماں گھٹنوں کے بل چلاتی ہوئی اس کے سرانے پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ریشما میری جان، مت جاؤ، مجھے چھوڑ کے، مجھے معاف کر دو۔ ریشما نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں پوری کھولیں اور اماں کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی ساور تھا جس نے پوری طاقت جمع کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اماں کے سر پہ رکھ دیا، جیسے انہیں معاف کر رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اماں روئیں مت، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اس کا یہ لمس اماں کے لیے آگ بن گیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور ریشما نے آخری جھچکی لی اور اس کی آنکھیں پتھر ہو گئیں، اور وہ ہاتھ جو اماں کے سر پہ تھا دھیرے سے پھسل کے بیڈ کی سفید چادر پہ گر گیا، اور پھر سب کچھ ساخت ہو گیا۔ گھر کی سوئیاں
گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سی گئیں اور زندگی کا شور مدھم پڑ گیا۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ بے یقینی سے ریشمہ کے چہرے کو تکتی رہی جب اب دور کی لیکڑی مٹ چکی تھی اور ایک ابدی سکون سا چھا گیا تھا۔ چند لمحوں کی وہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی اور پھر اچانک وارڈ میں اماں کی فلک شفق چیخ گونجی اور ریشمہ، نہیں میری بچی، تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اٹھ جا ریشمہ، آنکھیں کھول، میں تیری اماں ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، ہم گھر جائیں گے۔ اماں ریشمہ کی لاش سے لپٹ کے دھارے مار مار کے رو رہی تھی، وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اس کا چہرہ چوم رہی تھی، مگر معصوم کلی جس نے ہمیں اپنے شک اور غرور کے پیروں تلے رون دیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس سے وہ اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر خوش ہو۔ میں بھی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے اپنی بے بسی پہ نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ وارڈ میں موجود دوسرے مریض اور نرسیں بھی جمع ہو گئی تھیں اور ہر آنکھ اشکبار تھی، اور نرس نے آگے بڑھ کر اماں کو ریشمہ کے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ بی بی جی سنبھالیں خود کو، اللہ کی یہی مرضی تھی، اب اسے جانے دیں، اس کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ مگر اماں نے نرس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا، میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گی، میں نے اسے مارا، یہ میری وجہ سے مری ہے، اگر میں اسے گھر سے نہ نکالتی تو آج یہ زندہ ہوتی۔ اماں اپنے سینے پہ مکے برسا رہی تھی اور بین بین کر رہی تھی۔ ان کا روپ دیکھ کر سب کے دل دہل گئے تھے۔ یہ کیسی ماں نوحہ ہے جس نے اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ شک کا زہر کتنا مہلک ہوتا ہے، آج ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہ ہنستے بستے انسان کو کھا جاتا ہے اور پیچھے سے پچھتاوے کی راکھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم ریشمہ کی میت لے کے اسپتال سے نکلے تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کی سائرن کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے وہ میرے مردے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں ریشمہ کے سراہنے بیٹھی تھی اور خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ان کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، مگر ان کے چہرے پہ وجود ان کے چہرے پر جو درد تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ہم گھر پہنچے تو محلے والوں کو تانا بتانا گویا لوگ حیرانی سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی ریشمہ ہے جس کے بد کردار کہہ کے نکالا گیا تو سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، کوئی کچھ نہیں بول سکا، کیونکہ ریشمہ کی موت نے سب کے منہ پہ تالا لگا دیا تھا۔ ابا کے کمرے میں جب ریشمہ کی چارپائی رکھی گئی تو ابا نے اپنی آنکھیں بند کر کھولیں، ان کی نظریں جیسے ریشمہ کے کفن میں لپٹے چہرے پہ پڑی۔ ان کے حلق میں سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ فالج زدہ انسان جو ہل بھی نہیں سکتا اس وقت اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تڑپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری تھا، اور وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے ریشمہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جیسے کہ کہہ رہے ہو، یہ میری بیٹی تھی جس نے میری خدمت کی، جو میری لاٹھی بنی اور تم لوگوں نے اسے مار دیا۔ ابا کی حالت دیکھ کے اماں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حاجی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے مجرم ہوں، میں ریشمہ کی مجرم ہوں، میں نے بہت ظلم کیا۔ مگر ابا نے اپنا منہ پھیر لیا اور ان کی ناراضگی اب شدید کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ریشمہ کی دفن ہم نے اپنی خاندانی قبرستان میں کی، اس کی جگہ ہمارے بڑے دفن تھے۔ اماں نے ضد کی کہ اسے نوکروں کی طرح نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح دفنایا جائے گا۔ جنازے میں بہت کم لوگ تھے کیونکہ وہ ایک لاوارث لڑکی تھی، مگر اس کا جنازہ بہت بھاری تھا۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا، قبر میں مٹی ڈال دی گئی اور ریشمہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی دلیس ہو گئی۔ وہ دنیا کے شور گل اور تہمتوں سے آزاد ہو چکی تھی، مگر ہمارے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ گئی جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ گھر میں عجیب سی ویرانی، ہمارے گھر کو لے کے کونے میں ریشمہ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ کچن میں اس کے کچھ برتن، ابا کے کمرے میں اس کی جائے نماز، صحن میں اس کی چپل، ہر چیز ہمیں نوچ رہی تھی۔ اماں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس مسئلے پہ بیٹھی رہتی تھی، اکثر ریشمہ کو یاد کرتے کرتے رو پڑتی تھی۔ ابا کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ ریشمہ کے جانے کے صدمے سے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چند ہی دنوں بعد وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا کی موت نے اماں کو بالکل توڑ دیا اور اب بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک طرف شوہر کا غم اور دوسری طرف ریشمہ کے خون کا بوجھ، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر ریشمہ کی آوازیں دیتی اور ریشمہ ابا کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، آجا بیٹی، مگر پھر خالی کمرہ دیکھ کے ان کی چیخیں نکل جاتی۔
میں انہیں سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی تھی، مگر پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ وقت اور گیا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ اور آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے، میں شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھی، مگر وہ دن بھی، وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے۔ اماں آج بھی زندہ ہیں، مگر ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ روز شام کو ریشمہ کی قبر پہ جاتی، وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی اور قبر کی مٹی کو صاف کرتی، پھول ڈالتی ہیں اور ریشمہ سے باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹی دیکھ میں آ گئی ہوں، اکیلی نہیں ہے، میں تیرے پاس ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ریشمہ انہیں دیکھ رہی ہوگی اور شاید انہیں معاف بھی کر دیا ہو، کیونکہ وہ بہت نیک دل تھی، مگر اماں خود کو معاف نہیں کر پائی۔ آج بھی خود کو ریشمہ کی قاتل سمجھتی ہیں اور شاید یہ احساس جرم ہی انہی کی سزا ہے جو انہیں تا دم مرگ بھگتنی ہے۔ اور ریشمہ چلی گئی، مگر ہمارے ضمیر پہ ایک ایسا بوجھ چھوڑ گئی جو کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ آج بھی جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں، کسی غریب ملازمہ کو دیکھتی ہوں، تو مجھے ریشمہ کی یاد آتی ہے۔ اس کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا ہے، اس کی وہ بے بسی یاد آتی ہے، اور وہ سوال یاد آتا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ سوال جو ہماری جہالت اور تکبر نے پوچھا تھا اور جس کا جواب ہمیں ریشمہ کی موت کی صورت میں ملا۔ پھر وہ خوفناک حقیقت یاد آتی ہے کہ وہ بچہ نہیں بلکہ ہماری بے بسی اور شک کی گٹھری تھی، جسے وہ معصوم اپنی جان دے کر سروں پر لاد گئی۔ یہ بیماری کا پیٹ نہیں تھا، بلکہ ہمارے معاشرے سے گندے ذہنوں کا عکس تھا۔ یہ کہانی صرف ریشمہ کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو بنا تحقیق کے دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو اپنی عزت کے نام پر دوسروں کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتا ہے اور پھر ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے لگائی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ کاش ہم نے اس کے اشارے کو سمجھا ہوتا، اور کاش ہم نے ابا کی بے بسی کو پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے اس کی بیماری کو گناہ نہ سمجھا ہوتا، تو شاید آج وہ ہمارے درمیان زندہ ہوتی اور ہنس رہی ہوتی۔ مگر کاش کا لفظ بہت رحم ہوتا ہے، اور یہ صرف حسرت جگاتا ہے، مردے واپس نہیں لاتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔